حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار 9 سال کی عمر کے تھے جب آپ نے باقاعدہ کلمہ پڑھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمع کر کے دعوت کی اور آخر میں فرمایا کہ میں خدا کا رسول ہوں، میں رب کی طرف سے بھیجا گیا محبوب نبی ہوں، تو میرے پیچھے کون چلے گا؟ آگے لگ کے چلنا تو آسان ہوتا ہے، ساتھ چلنا بھی آسان ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے لوگوں کو پیچھے چلانا۔ تو سب مولا کائنات فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا اسی مجلس میں، میری 9 سال عمر تھی، کھجور کھا رہا تھا۔ تو جیسے ہی میں نے حضور کا یہ فرمان سنا اور لوگوں کو دیکھا، ابو سفیان، ابو لہب، ابو جال، عتبہ، شیبہ سب بیٹھے ہیں لیکن کوئی نہیں بول رہا، تو میں نے وہ کھجور منہ سے نکال لی، کھا رہا تھا تو نکال کے میں نے جیب میں ڈالی فوراً، اور لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، میں ایسے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں نے کھڑا ہو کے کہا کہ اے رسول خدا، میں ہر جگہ آپ کی مدد کروں گا، میں ہر دشمن سے آپ کی حفاظت کروں گا، وعدہ کیا حضور سے۔ اور پھر بدر میں، احد میں، خندق میں، ہر میدان میں مولا علی نظر آئے۔ جب باری آئی خیبر کی، اس دن مولا علی بظاہراً بیمار تھے، آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آپ گھر لیٹے تھے۔ فجر کا وقت ہوا نا تو حضور نے فرمایا بلاؤ علی کو۔ حضرت عمر پوری رات سوئے نہیں اس رات کہ شاید صبح مجھے خیبر کی فتح کا جھنڈا ملے گا۔ حضور نے رات کو فرمایا تھا میں صبح اس شخص کو خیبر کا، میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ رب نے خیبر کی فتح لکھی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں پوری رات سویا نہیں، اسی خیال میں کہ شاید صبح مجھے حضور جھنڈا دیں گے، لیکن صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا بلاؤ علی کو، رب نے اس کے ہاتھ پہ خیبر کی فتح لکھی ہے۔ حضرت سیدنا علی نے جھنڈا لیا اور جا کے لڑے اس جوش اور جذبے کے ساتھ کہ خیبر کو فتح کر لیا ہر میدان میں۔ اب دیکھیں صدیق اکبر کی شان، کون پہنچ سکتا ہے آپ کی شان کو؟ مولا کائنات۔ حضرت عمر کی شان دیکھ لیں، عثمان کی، ابو طلحہ، زبیر، سب کی شان اپنی جگہ، لیکن علی علی نے، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور ایک دفعہ حضرت سیدنا علی بیمار ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تو حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ حضور شاید میرا وقت آ گیا، میں دنیا سے جانے لگا ہوں، لیکن حضور نے فرمایا اے علی تو دنیا سے تب جائے گا جب تیری داڑھی خون سے لہو لہان ہوگی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جب جنگ پر جایا کرتے تھے نا، بدر میں، احد میں، جب جنگ پر جاتے تو آپ ڈھال نہیں لے کے جایا کرتے تھے۔ صحابہ نے کئی بار عرض کی کہ اے علی ڈھال لے کے جایا کریں حفاظت کے لیے، لیکن حضرت علی کا اتنا یقین تھا اپنے حضور پر، حضرت علی جواب میں مسکرا کے فرماتے تھے صحابہ کو، اور وہ کون چیز مار سکتی ہے علی کو؟ علی کے محبوب نے فرمایا ہے کہ میں دنیا سے اس وقت جاؤں گا جب میری داڑھی خون سے لہو لہان ہوگی۔ 63 سال عمر جب آپ کی شہادت ہوئی، کوفے کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھانے جا رہے تھے، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، ہر گھر دستک دی اور یہ آواز لگاتے جا رہے تھے الصلاۃ خیر من النوم۔ جب پہنچے جامع مسجد کوفہ کی، ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی کو خنجر مارا، اور جب آپ کو خنجر لگانا آپ نے اپنی داڑھی پکڑ کے دیکھا کہ میری داڑھی خون سے لہو لہان ہو گئی ہے، لال ہو گئی ہے داڑھی۔ وہ بچپن میں جو وعدہ کیا تھا حضور سے، حضور میں دین کا مددگار بنوں گا، جب گرے نا آپ کے منہ پہ یہ الفاظ تھے فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لے سجنا اساں توڑ نبھائی تے جان دتی راہ تیرے، لے سجنا اساں توڑ نبھائی تے جان دتی راہ تیرے، اس فخر سے گرے اور یہ الفاظ بولتے گرے کہ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ بچپن میں حضور سے وعدہ کیا تھا، 9 سال کی عمر میں، آج علی دین کے کام آ گیا۔
اور بلایا اپنے صاحبزادوں کو، حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلا کے کہا، بیٹا جینا وہی ہے جو دین کے لیے جینا ہے، اور مرنا بھی وہی ہے جو دین کے لیے مرنا ہے۔ اس شان سے تاریخ اسلام کا وہ شخص دنیا سے رخصت ہوا۔ 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی، مولا کائنات کا وصال ہو گیا، جام شہادت آپ نے نوش فرمایا۔